بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. بلوچستان کے حالات بہت مخدوش ہیں. میں دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا. دہشت گردوں سے جس طرح نبڑنا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بلوچستان کے عام عوام, بلوچستان کے شہری پسے ہوئے ہیں. وہ اس وقت غصے میں ہیں, وہ غمزدہ ہیں. آپ کو ان سے ملنا ہے, ان سے گفتگو کرنی ہے. SHO کو نہیں بھیجنا. آپ نے ان کو ان کے حقوق دینے ہیں. وہاں جو ہر دفعہ الیکشن پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے, جو مافیا کے لوگوں کو وہاں سے منتخب کرایا جاتا ہے, اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو بلوچستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی, پورے پاکستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی, تب بلوچستان آگے بڑھے گا. بلوچستان کوئی چند ٹکوں کی مار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم پیسے پھینک دیں گے, SHO کو بھیج دیں گے, بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. بلوچستان حمیت کا معاملہ ہے, بلوچستان شناخت کا معاملہ ہے, بلوچستان حقوق کا معاملہ ہے. آپ کو لوگوں کو ان کی شناخت بھی دینا ہوگی, ان کے حقوق بھی دینا ہوں گے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین. آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. سلمان اکرم راجہ صاحب اڈیالہ جیل پہنچے تھے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. عمران خان کے متعلق بتائیے گا, القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے, کیس کب تک ختم ہو جائے گا؟ کیس میرا خیال ہے جلد ختم ہونا چاہیے. کیس بالکل منہدم ہو چکا ہے. یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی ایک پائی کا فائدہ بھی اس معاملے سے نہیں اٹھایا. یہ بات بھی واضح ہے کہ سرکار کو, حکومت پاکستان کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. تو مقدمہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک سوچ سے بالاتر بات ہے کہ یہ مقدمہ چل کیا رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ سرکار کے خزانے میں جمع ہو چکے ہیں, ایک پیسہ عمران خان صاحب کے حوالے نہیں ہوا. تو مقدمہ بالکل ہے ہی کچھ نہیں. اب صرف کارروائی باقی ہے, کارروائی چلتی رہے گی. انشاءاللہ انصاف ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے انصاف کے لیے. عمران خان صاحب بے گناہ ہیں اور قوم یہ دیکھے گی. سہولیات کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کچھ باتیں کوٹ کی جا رہی ہیں, تو خان صاحب کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, خان صاحب سہولیات کے متقاضی نہیں ہیں. حالات تو وہی ہیں جو ہیں. ایک 8x10 کا کمرہ ہے, وہاں کوئی ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے. شدید گرمی کا موسم عمران خان صاحب نے وہاں گزارا ہے اسی حالت میں. لہٰذا یہ ایک جو موت کی چکی ہوتی ہے اس میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ کہنا کہ ایک چٹائی ان کو نصیب ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ تمام باتیں فروئی ہیں. وہ ان باتوں کو سہ سکتے ہیں. وہ پوری عمر انہوں نے کہا میں رہ سکتا ہوں. انشاءاللہ وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے. ہم ان کو باہر لے کر آئیں گے. انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا, عوام کی جیت ہوگی. عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے. لیکن سہولیات کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. حاج آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کو نوکیا 3300 موبائل دیا گیا ہے. اس پہ جی یہ خواجہ آصف سے ہی پوچھئے, یہ کون سا یہ نوکیا ہے جو تمام جیمرز کو چیرتا ہوا گفتگو کراتا ہے؟ یہ بالکل مذاق خیز بات ہے. یہاں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جیمر لگے ہوئے ہیں. ہمیں جیل سے 1.5 میل دور آنا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے, فون ملانے کے لیے. تو ناممکن ہے کہ جیل کے اندر سے کوئی فون کام کرے, اس پہ کوئی بات ہو سکے. 8 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے عمران خان کا پیغام ہے, کیا پیغام ہے؟ بالکل پیغام ہے کہ پوری قوم آئے, نکلے, پرامن طور سے نکلے اور اس دن اپنی آواز بلند کرے اور ہلا دے ظلم اور جبر کے ایوانوں کو. کوئی صورت تو نہیں جلسہ کینسل ہونے کی؟ ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اب ہم پوری طرح تیار بھی ہیں, پرعزم بھی ہیں. انشاءاللہ 8 ستمبر کو ہمارا جلسہ اسلام آباد میں ہوگا اور فقید المثال جلسہ ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو لاہور میں 22 کا کہا گیا ہے, 22 کو جلسہ ہوگا لاہور میں 22 کو بھی جلسہ ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. بالکل. سر یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کے اپنے اندر سے لوگ جو ہے نا اٹھ کے ان کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے کل جو تقریر کی ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں یہ حکومت جو ہے وہ کتنی دیر تک چلے گی اور کیا اس کا مستقبل ہے؟ دیکھیں, فریب کا کوئی بہت بڑا مستقبل نہیں ہوتا, بہت دیر پا نہیں ہوتا فریب. یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ 8 فروری کی رات کیا کیا گیا, کس طرح اس مصنوعی حکومت کو قائم کیا گیا. تو جو لوگ اندر جو ہیں اس فریب کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں میں شاید کچھ غیرت, کچھ حمیت باقی ہے. کہیں نہ کہیں سے آواز بلند ہوتی رہے گی اور آپ دیکھیں گے کہ تمام عمارت جو ہے زمین بوس ہوگی. سر بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ حالات جو ہے وہ ٹف چل رہے ہیں, اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ SHO کی مار ہے. وہاں سے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں. آپ اس کو کیسے؟ یہ بہت ہی خام خیالی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. بلوچستان کے حالات بہت مخدوش ہیں. میں دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا. دہشت گردوں سے جس طرح نبڑنا چاہیے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بلوچستان کے عام عوام, بلوچستان کے شہری پسے ہوئے ہیں. وہ اس وقت غصے میں ہیں, وہ غمزدہ ہیں. آپ کو ان سے ملنا ہے, ان سے گفتگو کرنی ہے. SHO کو نہیں بھیجنا. آپ نے ان کو ان کے حقوق دینے ہیں. وہاں جو ہر دفعہ الیکشن پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے, جو
جو مافیا کے لوگوں کو وہاں سے منتخب کرایا جاتا ہے اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو بلوچستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی, پورے پاکستان کے عوام کو عزت دینی ہوگی, تب بلوچستان آگے بڑھے گا. بلوچستان کوئی چند ٹکوں کی مار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم پیسے پھینک دیں گے, ایسے کو بھیج دیں گے, بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. بلوچستان حمیت کا معاملہ ہے, بلوچستان شناخت کا معاملہ ہے, بلوچستان حقوق کا معاملہ ہے. آپ کو لوگوں کو ان کی شناخت بھی دینا ہوگی, ان کے حقوق بھی دینا ہوں گے. اور اس طویل ملاقات کا حاصل اگر میں بیان کروں ایک جملے میں, تو خان صاحب نے یہ کہا کہ ظلم اور جبر کا ہر نظام یزیدیت ہے, اور یزیدیت سے میں تمام عمر لڑوں گا. اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ 12 مہینے 13 مہینے جیل میں رہ کر میں شاید ہل جاؤں اپنی جگہ سے, تو یہ خام خیالی ہے. میں تمام عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں. اگر ظلم اور جبر ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میں اس کے خلاف لڑتا رہوں گا. یزیدیت کو کبھی قبول نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کا یہ قوم کو پیغام ہے کہ وہ قوم کی خاطر جیل میں ہیں, اور قوم کی خاطر وہ لڑتے رہیں گے, کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کا واحد نصب العین اب انصاف ہے, عوام کے لیے انصاف, سیاسی انصاف, معاشی انصاف. جو غربت میں پسی ہوئی عوام ہے, جو مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے, عمران خان اس کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ لڑتا رہے گا. اور عمران خان کو یہ یقین ہے کہ فتح پاکستان کے عوام کا نصیب ہے. پاکستان کے عوام کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ 8 ستمبر کو آئیے, ملک کے ہر کونے گوشے سے آئیے, جلسہ گاہ تک آئیے, اسلام آباد آئیے. ہمارا ارادہ سنجانی میں جلسہ کرنے کا ہے. کوئی طاقت ہمارا راستہ اب نہیں روک سکتی. پہلے 22 اگست کو ایک درخواست کی گئی, اس درخواست کو عمران خان نے قبول کیا, لیکن اب ہم آگے بڑھیں گے. اب ہم پاکستان کے عوام کو ان کی آواز دیں گے. پاکستان کی عوام کا عزم ہمارا عزم ہے. لہٰذا کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ اس جلسے کو روکا جا سکتا ہے. یہ جلسہ ہر صورت ہوگا, پرامن ہوگا, اور پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہوگا. آپ یقین رکھیے کہ جو ظلم کا نظام ہے, جو فریب کا نظام ہے, جو 16 جماعت کو حکومت دینے کا نظام ہے, یہ آگے نہیں چل سکتا. اس کی وجہ سے بجلی بھی آپ کے سامنے مہنگی ہے. انہی لوگوں نے پچھلے 40 سالوں میں وہ کارخانے لگائے جو آج پاکستان کی عوام کے گلے پڑے ہیں. انہی لوگوں نے وہ پالیسیاں اپنائی جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت رینگ رہی ہے. ہم نے سب کو ختم کرنا ہے, سب کو بدلنا ہے. ہم نے ووٹ کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے, کسی سے ڈیل کر کے آگے نہیں بڑھنا. تو آپ کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے, عمران خان کا ساتھ دیجئے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب نے اس کے حوالے سے خاص تشویش کا اظہار کیا. پاکستان کے عوام کی طرح بلوچستان کے عوام بھی اپنے حقوق سے محروم ہیں. وہاں پہ شفاف الیکشن کبھی بھی نہیں ہونے دیا گیا. وہاں کے عوام کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا. اختر مینگل نے جو کہا ہے وہ دیر سے کہا لیکن ٹھیک کہا ہے. ہم بلوچستان کی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم سندھ کی عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. سندھ کی عوام آج تشویش میں ہے. لاکھوں ایکڑ زمین ان سے چھین کر ایک ادارے کو دی جا رہی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ اس زمین سے کس کو بے دخل کیا جائے گا, کس کا پانی چھینا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا. غربت ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی مخصوص ادارہ یا مخصوص اشرافیہ امیر ہو غریب کا لہو چوس کر. پاکستان کے عوام کا ہر مقدمہ ہم لڑیں گے. پاکستان کی عوام پہ ہونے والے ہر حملے کی ہم مدافعت کریں گے. عمران خان صاحب بہت جواں عزم ہیں, پرہمت ہیں, بالکل طاقت سے بھرپور ہیں. ذرا بھی مجھے ان کے لہجے میں, ان کی گفتگو میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. تو پاکستان کے عوام کو دعوت ہے, ہمارا ساتھ دیجئے 8 ستمبر کو بھی اور اس کے بعد بھی. جو ناانصافی ہوئی, جو ڈاکہ پڑا 8 فروری کی رات, اس ڈاکے کا ہم نے ازالہ کرنا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے, آپ سب کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. جمہوریت کو ہم نے فروغ دینا ہے, عوام کو ہم نے فروغ دینا ہے, غربت سے ہم نے لڑنا ہے. بہت شکریہ.